آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے کچھ ایسے فیوچر ویپنز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پاکستان خود بنا رہا ہے، اور یہ گیم چینجر ویپن ہے جو کہ سروس میں شامل ہو کے پاکستان کی طاقت کو مزید بوسٹ کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بن جانے سے پاکستان کی دوسرے ممالک پر انحصار کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاز 2 لانگ رینج یا بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل۔ پاکستان کے فاز 2 پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل ایسے ایئر ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں جن کی کم از کم رینج 20 مائل یا 37 کلومیٹر ہوتی ہے۔ ایسے میزائلز اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے ریڈار گائیڈنس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ریڈار کی مدد سے دشمن کے ایئر کرافٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اس میں دو قسم کے BVR میزائلز ہوتے ہیں، ایک سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل اور دوسرا ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل۔ سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ ایسے میزائل ہوتے ہیں جو میزائل لانچ کرنے والے ایئر کرافٹ کے ریڈار پر ریلائی کرتے ہوئے دشمن کے ایئر کرافٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ ایکٹیو ریڈار ہومنگ ایسے BVR میزائل ہوتے ہیں جن کے اندر اپنا ریڈار سیکر ہوتا ہے اور دشمن ایئر کرافٹ کے ریڈار کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرتے ہوئے اسے نشانہ بناتے ہیں۔ BVR میزائل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کی خاص بات یہی ہے کہ انتہائی دور سے ہی دشمن کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، دشمن کے پاس آنے کی یا ڈاگ فائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پاکستان کو BVR میزائلز کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت 4 مختلف قسم کے BVR میزائل استعمال کر رہی ہے، جو کہ ڈارٹر ساؤتھ افریقہ کا بنایا ہوا جس کی رینج 80 کلومیٹر ہے، AIM 120 جو کہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے جس کی رینج 160 کلومیٹر ہے، PL-12 چین کا بنایا ہوا ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، PL-15 یہ بھی چین کا بنایا ہوا ہے، اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ لیکن اب پاکستان اپنا BVR میزائل بنا رہا ہے جو کہ ایڈوانس تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انوینٹری میں موجود PL-15 کو چھوڑ کر باقی کے تمام BVR میزائل سے رینج میں زیادہ ہے۔ فاز 2 میزائل کی رینج 180 کلومیٹر ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ 3.5 ماک ہے، اور یہ میزائل ہیلی کاپٹر، ایئر کرافٹس کے علاوہ ڈرونز کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اور دوستو اسی پرٹیکولر ٹائم میں ترکی بھی اپنے لیے ایئر ٹو ایئر میزائل بنا رہا ہے، اور ریسنٹلی ان دونوں ممالک نے اسی حوالے سے اپنی ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ بہترین سے بہترین میزائل ڈیولپ کیا جائے۔ برق 2 لیزر گائیڈڈ میزائل۔ پاکستان برق 2 لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو سرفیس میزائل بھی بنا رہا ہے۔ لیزر گائیڈڈ سرفیس میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جنہیں گراؤنڈ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے گائیڈنس لیزر بیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ریڈار گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، اسی طرح لیزر گائیڈڈ میزائل بھی ہوتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہائی ایکوریسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ خراب موسم میں بھی تب بھی یہ ہائی ایکوریسی کے ساتھ کام کریں گے، اور بے شک لانگ رینج بھی ہو تب بھی ہائی ایکوریسی کے ساتھ کام کریں گے۔ مطلب ٹارگٹ مس ہونے کے چانس انتہائی کم ہے۔ اس طرح کے میزائل ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، بنکرز اور دوسری فورٹیفیکیشنز، موونگ ٹارگٹس اور گراؤنڈ ٹروپس کے لیے کلوز ایئر سپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنا سب سے پہلا لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو سرفیس میزائل 2015 میں بنایا تھا، جو کہ برق میزائل تھا جس کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے AGM-114 ہیل فائر کی کاپی ہے جس کی رینج 11 کلومیٹر ہے۔ یہ امریکہ کا ایک کامیاب لیزر گائیڈڈ میزائل ہے، لیکن اب پاکستان برق 1 لیزر گائیڈڈ میزائل سے بھی بہترین لیزر گائیڈڈ میزائل بنا رہا ہے جو کہ برق 2 ہے، اور اس کی ایفیکٹو رینج 12 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل ڈرون سے، ہیلی کاپٹر سے اور دوسرے ایئر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ لو میڈز ایئر ڈیفنس سسٹم۔ پاکستان لو میڈز ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بنا رہا ہے۔ لو میڈز یعنی کہ لو ٹو میڈیم الٹیچیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ ایک موبائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ ایریل تھریٹس کو ٹارگٹ کرتا ہے، جیسا کہ لو اور میڈیم الٹیچیوڈ والے جتنے بھی ایریل تھریٹس ہیں انہیں یہ ٹارگٹ کرے گا۔ اس کے ٹارگٹس میں فائٹر جیٹس، کروز میزائلز، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور جتنے بھی لو اور میڈیم فلائنگ ٹارگٹس ہیں یہ انہیں ہٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ابھی تک اپنا بنایا ہوا اس طرح کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان چین کے اس طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم یوز کر رہا ہے جو کہ HQ-16 اور HQ-7 ہے۔ HQ-16 کی رینج 40 کلومیٹر ہے اور HQ-7 کی رینج 15 کلومیٹر ہے۔ HQ-16 شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے اور HQ-7 شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے۔ لیکن اب پاکستان اپنا لو میڈز ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے جو کہ
فلی آٹونومس ہے اور سیلف پروپیلڈ ٹرک ماؤنٹڈ سسٹم ہے، یعنی کہ یہ فلی آٹو سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے میزائل کی رینج 7 کلومیٹر سے لے کر 100 کلومیٹر تک ہے اور اس کا الٹیچیوڈ 30 میٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک ہے، مطلب کہ 100 کلومیٹر تک کے ٹارگٹس کو یہ ہٹ کر سکتا ہے اور 20 کلومیٹر کی اونچائی پر جو ٹارگٹس ہوں انہیں بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ساتھ 12 ٹارگٹس انگیج کر سکتا ہے، یعنی کہ 12 ٹارگٹس کو یہ ہٹ کر سکتا ہے، اور یہ آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کر سکتا ہے، اور یہ 1 سے 3 ماک تک کے ٹارگٹس کو آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم میں 6 لانچرز ہوں گے اور ہر لانچر 4 میزائل کیری کر سکے گا۔ یہ سسٹم بہت ہی زبردست سسٹم ہوگا اور پاکستان کو ایک نئی طاقت دے گا۔ ایشارڈز ایئر ڈیفنس سسٹم۔ پاکستان نہ صرف میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے بلکہ پاکستان اپنا شارٹ رینج ڈیفنس سسٹم بھی بنا رہا ہے جسے ایشارڈز فاز SL ایئر ڈیفنس سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ اس شارٹ رینج سسٹم کی رینج 20 سے 25 کلومیٹر تک ہوگی اور اس کا الٹیچیوڈ 6 سے 8 کلومیٹر تک ہے، یعنی کہ یہ 8 کلومیٹر تک کی اونچائی تک کے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے اور 25 کلومیٹر دور تک ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ٹارگٹس میں ایئرکرافٹ، ہیلی کاپٹر، ڈرونز، کروز میزائلز شامل ہیں۔ یہ سسٹم ٹرک یا جیپ پر ماؤنٹ کیا جا سکے گا۔ دوستو، ایئر ڈیفنس کے لیے پاکستان اب تک جتنے بھی ریڈار استعمال کرتا آیا ہے یا کر رہا ہے وہ دوسرے ممالک کے کر رہا ہے، جیسا کہ چائنا کے، سوئٹزرلینڈ کے، سویڈن کے یا امریکہ کے، لیکن اب پاکستان اپنا پہلا اور جدید ترین ایئر ڈیفنس ریڈار بھی بنا رہا ہے۔ یہ ایک ملٹی فنکشن ایئر ڈیفنس ریڈار ہے جو کہ فلی سالڈ سٹیٹ اور 3D ایکٹیو فیزڈ ریڈار سسٹم ہے جو کہ آٹومیٹک ڈیٹیکشن کرے گا اور ٹارگٹس کو ٹریک کرے گا۔ اس کے ٹارگٹس میں ہیلی کاپٹر، ہائی سپیڈ اٹیک کرافٹ، کروز میزائلز اور ڈرونز ہوں گے۔ ان سب کو یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ اور ٹریک کرے گا۔ یہ ایکس بینڈ ریڈار ہوگا اور ایکس بینڈ ریڈار ایسے ریڈار ہوتے ہیں جو کہ ہائی ریزولیشن رکھتے ہیں اور یہ ویدر مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اور ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ریڈار نہ صرف ملٹری کے لیے یوز ہوگا بلکہ سول کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تاہم ایکس بینڈ ریڈار شارٹ رینج کے حامل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اس ریڈار کی رینج کیا ہوگی یہ ریویل نہیں کیا گیا۔ پاکستان لو اور میڈیم الٹیچیوڈ ایئر سرویلنس ریڈار بھی بنا رہا ہے جو کہ ایس بینڈ ریڈار ہے، جن کی رینج ایکس بینڈ ریڈار سے زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اس ریڈار کی رینج 100 کلومیٹر تک ہوگی اور یہ بھی 3D ایئر سرویلنس ریڈار ہے جو کہ ایئر ڈیفنس کے لیے اور سویلین ایسٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیکشن ہائٹ جو ہے وہ 25,000 فیٹ ہے اور یہ بھی ایک ہائی ریزولیشن ریڈار ہے۔ دوستو، پاکستان ایک اور انتہائی کمال چیز بنا رہا ہے جو کہ پاکستانی ویپنز لسٹ میں یا پاکستان کے ایسٹس میں ایک نئی چیز ہے اور یہ ایک بریک تھرو چیز ہے۔ یہ ہے کاؤنٹر UAV سسٹم، یعنی کہ ڈرونز کی تباہی۔ یہ ایک قسم کا جیمر ہے اور یہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ جیسا کہ رشیا یوکرین وار میں رشیا نے اس طرح کی ڈیوائسز بنائی ہیں تاکہ دشمن کے ڈرونز کو جام کیا جا سکے، ان کے سگنلز کو ہیک کیا جا سکے۔ پاکستان کا کاؤنٹر UAV سسٹم بھی اسی طرز پر کام کرے گا۔ اس میں ESM اینڈ C2 سسٹم ہے، یعنی کہ یہ الیکٹرانک انٹیلیجنس کرتا ہے، بیٹل فیلڈ اویئرنیس کرتا ہے، جیمنگ کرتا ہے، ڈیٹیکشن کرتا ہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول پر مشتمل ہے۔ یہ دشمن کے ڈرونز کی ریکانیسنس اور انٹرسیپشن کر سکتا ہے۔ یہ پیسیو اور ایکٹیو دونوں موڈ میں کام کر سکتا ہے۔ پیسیو موڈ میں یعنی کہ پیسیو ریکانیسنس جو ہوتی ہے اس میں الیکٹرانکس سگنل انٹیلیجنس کی جاتی ہے، کمیونیکیشن انٹیلیجنس کی جاتی ہے اور ویژول آبزرویشن کی جاتی ہے اور امیجری انٹیلیجنس کی جاتی ہے، جبکہ ایکٹیو ریکانیسنس میں ریڈار لائٹ ڈیٹیکشن اور رینجنگ کی جاتی ہے، اور پیسیو انٹرسیپشن میں ڈرونز کے سگنل ڈسرپٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ڈرونز پراپر سگنل نہ ملنے پر ناکارہ ہو جائے یا کام نہ کر سکے۔ یہ ایک ساتھ کئی ڈرونز کو ڈیٹیکٹ اور جام کر سکے گا۔ اس کی ڈیٹیکشن رینج جو ہے وہ 75 کلومیٹر ہوگی جسے بڑھایا بھی جا سکے گا۔ اس کی جیمنگ رینج 50 کلومیٹر تک ہوگی اور اسے بھی بڑھایا جا سکے گا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہارڈ کل سسٹم پاسبل ہے، یعنی کہ یہ سسٹم نہ صرف جیمنگ کر سکتا ہے، یعنی کہ جیم کر کے یہ کمیونیکیشن ڈسرپٹ کر کے ڈرونز کو نکارہ کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہارڈ کل بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی میزائل یا لیزر سسٹم اس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے گا جو وقت آنے پر ڈرون کو ہٹ کر سکے گا۔ یہ ایک انتہائی زبردست ویپن ہے جو کہ مستقبل کی جنگوں کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید جنگیں ڈرونز کے بغیر جیتنا ناممکن ہے اور ڈرونز ان جنگوں کا ہیرو ہے، لیکن انہی ڈرونز کو روکنے کے لیے کاؤنٹر UAV سسٹم کا ہونا بھی ضروری ہے اور پاکستان یہ بنا رہا ہے۔
تو یہ تھے پاکستان کے کچھ فیوچر ویپنز۔ پاکستان اس کے علاوہ بھی کئی ویپنز بنا رہا ہے، جیسا کہ شاہپور 3 ڈرون بنا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں اس کا ڈیٹیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ایک نیکسٹ لیول ڈرون ہے۔ اسی طرح پاکستان UUV بھی بنا رہا ہے، یعنی کہ ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل بنا رہا ہے، جسے آپ انڈر واٹر ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹارپیڈوز بھی پاکستان بنا رہا ہے، لیکن ان کی رینج تھوڑی کم ہے، جیسا کہ ٹارپیڈو کی رینج 6 سے 7 کلومیٹر ہے اور انڈر واٹر ڈرون کی رینج 2 کلومیٹر ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ویپن بنا لینا ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، کیونکہ پاکستان اس میں مزید ترقی کر کے ان کی رینج بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔